الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ان اجتماعات جمعہ میں ایک بہت ہی اہم موضوع حقیقت و ماہیت ایمان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی تیسری نشست ہے اور ہم نے اس عظیم موضوع کو جس طرح کور کرنا ہے انشاءاللہ مختلف ضمنی موضوعات کی شکل میں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ میں نے 9 ضمنی موضوعات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے الحمدللہ 3 وہ تھے کہ جس کو ہم پچھلی مرتبہ کسی حد تک مکمل کر پائے تھے۔ صرف ان موضوعات کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ سب سے پہلا موضوع یہ تھا کہ حقیقت ایمان کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع کو کیوں اختیار کیا گیا۔ مختصراً میں کہوں گا کہ اصل ہے کہ جو مطلوب ہے مجھ سے اور آپ سے وہ صرف اسلام نہیں ہے بلکہ ایمان ہے۔ اور یہ ایک عام غلط فہمی جو مسلمانوں کی عظیم اکثریت میں موجود ہے کہ اگر مسلمان ہیں تو پھر مومن بھی ہیں۔ اور اسی حوالے سے سورہ حجرات کی جو آیہ مبارکہ پچھلی مرتبہ جس کا میں نے ریفرنس دیا تھا اور اس پر سے ہم الحمدللہ اس کا ہم نے مطالعہ بھی کیا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو آپ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو ہم نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کو قبول کیا گیا، ایمان کی نفی کی گئی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ تو گویا کہ یہ جو بہت بڑی غلط فہمی ہے مسلمانوں کی عظیم اکثریت میں موجود ہے کہ شاید یہی اسلام جس کا تعلق کلمہ شہادت سے ہے، بنیادی شعائر اسلامی سے ہے، شاید یہی جو ہے ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ جبکہ جن موضوعات کا بھی میں نے ذکر کیا ہے وہ اگر صرف عنوانات کے حوالے سے ہی ہمارے اوپر واضح ہو جائے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، یہ لغوی بحث اس موضوع کی کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، پچھلی مرتبہ ہم نے اس پر گفتگو کی تھی۔ اور تیسرے اصطلاحاً ایمان کسے کہتے ہیں، ان ماورائی طبیعات حقائق کو مان لینا جن کی خبر مختلف اوقات میں انبیاء اور رسول دیتے رہے۔ تمہارا ایک رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جو کچھ تمہیں اس دنیا میں نعمتیں حاصل ہیں اسی کی عطا کردہ ہے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، لیکن اپنی خودی پہچان وہ غافل انسان، تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟
گویا کہ ما وراء الطبیعاتی وہ حقائق کہ جن کی خبریں پہنچاتے ہیں نبی اور رسول ہم تک، ان کو مان لینا، تسلیم کر لینا، تصدیق کر لینا، یہ ایمان ہے۔ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں ہم تک پہنچائی ہیں، سب سے بڑی خبر جو ہے وہ تو یہ قرآن حکیم ہے نا، جسے قرآن خود کہتا ہے احسن الحدیث، بہترین کلام، بہترین بات۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ اس قرآن میں یہ خاصیت ہے کہ جب اسے سنتے ہو تو تمہارے دل لرز جاتے ہیں، تمہارے جلد کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی خوف، اس کی خشیت کی وجہ سے، اس کی معرفت کی وجہ سے۔ تو ان حقائق کو تسلیم کر لینا ایمان ہے۔ پھر اگلی بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ ایمان کے جو 3 درجات ہیں، اس میں تیسرا درجہ جو ہے اس کی کلائمیکس ہے، لیکن عام طور پر سمجھنے کے لیے صرف 2 ڈائمینشنز ہی کافی ہے۔ ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، جسے ہم قانونی ایمان یا اسلام کہتے ہیں، یا اس کے لیے ایک مترادف الفاظ اگر میں استعمال کروں تو وہ اسلام جو نسلاً ہم تک منتقل ہو گیا۔ یہ دولت ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے حاصل ہو گئی، یہ مسلمان ہیں، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور دوسرے حقیقی ایمان ہے۔ اسلام اصل میں ایک قانونی تشخص ہے کہ کسی شخص کو اس دنیا میں وہ کون ہو کہ جسے مسلمان سمجھا جائے، جس نے کلمہ شہادت ادا کیا، بنیادی شعائر اسلامی کی تصدیق کی۔ معنی بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شہادت۔ باقی ایمان بحث کرتا ہے دل کے یقین سے۔ اگر ایمان کا نور دل میں موجود ہے تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کی شخصیت اس رنگ میں رنگی نہ جائے جو ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا لین دین، اس کی ترجیحات آیا صرف طالب دنیا ہے یا آخرت بھی اس کے پیش نظر ہے؟ مقدم کسے کیا، دنیا کو کیا یا آخرت کو کیا؟ تو گویا کہ ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اس انسان کے اندر جس کے دل میں ایمان گہرا اترا ہوا۔ تو قانونی ایمان یا اسلام، اور دوسرے نمبر پر حقیقی ایمان جس کا تعلق تصدیق قلبی کے ساتھ ہے۔ پھر ایمانیات ثلاثہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ اصطلاح جو ہے معروف ہے۔ بنیادی ایمانیات کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت۔ ان تینوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو انسان نظریہ اور اعتقاد کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ لیکن جسے آپ کہیے کہ آخرت میں کس بنیاد پر فیصلہ ہوگا؟ کیا مجرد مسلمان ہو جانا یا نسلاً دائرہ اسلام میں داخل رہنا اس بنیاد پر کہ والدین مسلمان تھے، کیا انسان کے نجات کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، فوز و فلاح کے لیے کافی ہے؟ کیا اس ایمان کا، حقیقی ایمان کا کوئی تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے یا نہیں؟ انسان کی شخصیت، کردار کے ساتھ بھی ہے یا نہیں؟ اس ایمان کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے یا نہیں؟ پھر ایمان کا جو کلائمیکس ہے، ایک باطنی امن، چین اور سکون کی کیفیت۔ تو یہ جو معاملات ہیں جس میں قانونی ایمان، حقیقی ایمان، اسی میں ایک ڈائمنشن اور اگر آپ ایڈ کر لیں تو اسے کہتے ہیں احسان۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 کے اندر اس موضوع کو لیا گیا
لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کوئی دوش نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے۔ آج کا جو اصل موضوع ہے ایمان کے عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے، جو چوتھا موضوع ہے ہمارا، تو یہاں بھی دیکھ لیجیے ایمان کے ساتھ ہی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان پر کوئی دوش نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، جو کچھ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کر چکے۔ فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب تک شریعت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، شراب حرام نہیں تھی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ جو تدریج احکامات کے نفاذ میں اس کو برقرار رکھی، تو اسلام سے پہلے جو کچھ کیا تھا ان پر کوئی دوش نہیں ہے، کوئی الزام نہیں۔ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، حقیقی ایمان، انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقوا وآمنوا، گویا کہ جو پہلی اینٹیٹی ہے اس کا تعلق قانونی ایمان یا اسلام سے ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی عمل صالح موجود۔ اور اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ مزید تقوی میں آگے بڑھے اور ایمان ان کے دل میں گہرا اتر گیا۔ ثم اتقوا واحسنوا، اور یہی جو ڈرائیونگ فورس تھی اس کے اندر وہ تقوی، خدا خوفی، دین کے رستے پر آگے بڑھنا، وہ مزید پیدا ہوا اور وہ مقام احسان پر پہنچ گئے۔ ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ان احسان کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ یہاں آپ نے اگر گریڈز قائم کریں گے تو ایک اسلام ہے، ایک ایمان، حقیقی ایمان ہے، اور تیسرے احسان ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر اس کی جو بہت ہی خوبصورت شکل ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں حضور کے پاس تشریف لائے تھے اور چند سوالات انہوں نے حضور کی اس سے کیے تھے، اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور نے جواب دے دیا، وہی 5 کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ایمان کے بارے میں سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، ذرا مجھے بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان باللہ، ایمان برسالت، ایمان بالکتب، اور ایمان بالآخرت۔ پھر تیسرا سوال جو ان کی طرف سے ہوا تھا، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا ان تعبد اللہ، یہاں دیکھیے کہ وہ بندگی کرے اللہ کی، صرف قولی شہادت اسلام ہے، اس ایمان اگر دل میں یقین ہے تو اس کے جو بھی پھل ہوں گے، جو بھی اس کے ثمرات ہوں گے، جو اعمال صالحہ کا صدور ہوگا، یہ حقیقی ایمان ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی بندگی کرے ایسے گویا کہ اپنی نگاہوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ 3 مختلف شیڈز ہیں، مختلف مدارج ہیں کہ جو آپ کو اس بحث میں نظر آ رہے ہیں۔ اب آئیے اصل جو آج کا موضوع ہے، ایمان اور عمل کے درمیان باہمی تعلق، اور یہ وہ شے ہے کہ جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے ہے۔ جیسا کہ میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ اسلام کی دولت تو ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، واضح ہو گیا ہمیں کہ وہ شاہراہ کے جس کی اصل ڈرائیونگ فورس تقویٰ ہے، اس پر آگے بڑھو گے تو ایمان اور احسان کے مدارج تک پہنچو گے۔ تو اس چیز کے واضح ہو جانے کے بعد گویا کہ انسان کے اندر اگر ایمان اس کے دل میں گہرا اترا ہوا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا عمل جو ہے اس کے زیر اثر نہ ہو۔ اگر یہ بات خلاف واقعہ ہے اور ہم محسوس کریں کہ ہے تو مسلمان لیکن
وضع میں ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آپ اگرچہ فیصلہ نہیں کر سکتے اس شخص کے بارے میں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن اندر سے ایک صدا ضرور آئے گی کہ ایمان اگر گہرا اترا ہوا ہوتا تو فسق و فجور میں مبتلا نہ ہوتا یہ شخص۔ جس کی والد محترم جو مثال دیا کرتے تھے کہ اگر آگ کا الاؤ روشن ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ماحول میں سرایت نہ کرے۔ ایمان بھی تو ایک آخر نور ہے نا، ایک روشنی ہے۔ حرارت ایمانی کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر بھی ایک حرارت ہے، اور اس کے امیڈیٹ جو ہمارا یہ جسم ہے، کم سے کم یہ کہ وہ تو ریفلیکٹ کرے اس حرارت کو، اس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، خلاف شریعت چیزیں اس کی زندگی میں موجود نہ ہو، حرام کا ارتکاب نہ کرے۔ جو عبادت کا تصور ہمارا دین ہمیں دیتا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا، تو ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ہیں۔ سورہ نساء میں جو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہاں لا محالہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد اے مسلمانوں، میں اور آپ، جن کے دلوں میں ابھی ایمان کی شمع روشن نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ٹمٹماتی ہوئی ہے۔ حضور کے جو الفاظ ہیں نا، آپ کی دعائیں اور مناجات ہیں، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے پروردگار ہمارے دل کو، ہمارے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے، اور ہمارے سینے کو کھول دے کہ ہمارے دین اسلام کا ہر حکم ہمارے لیے جو ہے قابل اطاعت نہ ہو، بلکہ پوری آمادگی کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ متعدد احادیث ہیں، صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی شخص بھی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ اکبر الکبائر میں سے ہے نا زنا، 3 بڑے بڑے گناہ جس کا ذکر قرآن میں آپ کو ملتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی انسانی جان کو قتل کر دینا، تلف کر دینا، اور تیسرے نمبر پر زنا ہے۔ لیکن یہ ہماری جو ہے ایک محدودیت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید صرف یہی کبائر ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی تو کبیرہ گناہ ہے نا۔ اسی طرح جو بنیادی اخلاقیات ہیں، کسی کو طعنہ دے دیا ہے، کسی کا مذاق اڑا دیا ہے، یہ تمام چیزیں ایمان کے منافی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفواحش، کسی دوسرے مسلمان کو طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، ملامت کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام کے تو اس کی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی کہ جو ہمارے فقہاء ہیں، جو ہمارے محدثین ہیں، انہوں نے ان حقائق کو کیسے بیان کیا۔ لیکن یہاں ایمان اور عمل کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے، تو حضور نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ اسی کو آگے پھیلائیں گے تو کوئی گناہ کرنے والا حالت ایمان میں گناہ نہیں کرتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ مسند احمد کی ایک روایت موجود ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ آپ ڈائسیکٹ کریں گے تو وہ داغ نظر نہیں آئے گا،
لیکن یہ دل ہمارا جو ہے صرف ایک پمپنگ آرگن تو نہیں ہے نا، دل کی ایک حقیقت بھی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، انہیں ہم نے دل دیے ہیں لیکن اس سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچ بچار. ہم تو عام طور پر کنفیوز ہو جاتے ہیں، عقل، ذہن اور دل شاید الگ چیز ہے، لیکن قرآن حکیم میں جو بات ملتی ہے وہ دل کے بارے میں ملتی ہے، ایک دل کی معنوی حقیقت ہے. تو حضور نے فرمایا جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اگر فوری توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس داغ کو مٹا دیتے ہیں. بہت بڑی بلیسنگ. یہ نہیں ہے کہ اب اس کا کوئی پرماننٹ قسم کا کوئی سکار باقی رہ جائے، محو ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور مزید گناہ کرتا ہے تو اور داغ پڑتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا یہاں تک کہ فسق و فجور میں اس انتہا تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. قرآن حکیم میں بھی تو کہا گیا نا ثم قست قلوبہم وہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہ دلوں کی جو سختی ہے اس کو قرآن نے بھی تعبیر کیا، پھر اس کے بعد دل ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ پتھر کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں موجود. یہاں بھی ایمان کو ڈیفائن کیا گیا، بتایا گیا کہ ایمان کا تعلق کن کن چیزوں کے ساتھ ہے. کسی سے وعدہ کیا تو اسے پورا کرو، ایمانت میں خیانت نہ کرو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم شاذ ہی ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں الا قال. اب نوٹ کیجئے، لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. اس کے سوٹی کو ذرا نصب کیجئے اپنے اوپر. اس شخص کا سرے سے کوئی ایمان نہیں کہ جس میں امانت داری کا وصف نہیں. ایمان کی نفی، یہ کون سا ایمان ہے؟ قانونی ایمان یا اسلام نہیں ہے، یہ حقیقی ایمان ہے. اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر کسی سے وعدہ کر کے عہد کر کے اس کو پورا کرنے کا مادہ موجود نہیں. گویا کہ ایمان اور دین دونوں کی نفی فرما دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان اعمال کی بنیاد پر وعدہ وفا کرنا ایک اچھا عمل ہے نا، امانت میں اس کی پوری پاسداری کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے. لیکن حضرت انس فرماتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ الفاظ نہ فرمائے ہوں لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. اسی طرح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تمام باتیں جو ہے ہمارے لیے ایک تذکیر، یاد دہانی کے لیے ہے کہ اپنا جائزہ لیں. پہلے بھی یہ باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، لیکن ایک مرتبہ پھر گویا کہ ہمیں اپنے آپ کو جھجوڑنا چاہیے کہ کسوٹی جو ہمارے دین نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں فراہم کی ہے، اس پر کس درجے پورا اتر رہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. ذکر ہو رہا ہے ایمان کا عمل سے تعلق. حضور نے 3 مرتبہ قسم کھائی اس شخص کے ایمان کی نفی کی جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے. واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. اول تو حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی کافی تھے، لیکن اس پر قسم، اور صرف 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ریپیٹ کیا حضور نے. صحابہ کرام نے جب سوال کیا قیل لمن یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں.
اب یہاں کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ دل کے یقین والا ایمان۔ ہمارا دین تو ہمیں پڑوسیوں سے حسن سلوک کی جس درجے تاکید کرتا ہے کہ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں پڑوسی کو ہماری وراثت میں شریک قرار نہ دے دیا جائے۔ اس درجے پاسداری ہے پڑوسی کے حقوق کی۔ خود تو ایک وقت میں کئی کئی ڈشز والے جو ہیں وہ ڈنر ہو رہے ہوں، سب کچھ ہو رہا ہو، اور آپ کے پڑوس میں کوئی شخص جو ہے اسے 2 وقت کی سوکھی روٹی میسر نہ ہو، کس کو جواب دیں گے؟ تو یہ احادیث جو ہے جو ہماری آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لیس المؤمن بالطعان، طعنہ دینا یہ ایک عمل ہے نا، حضور نے ایمان کی نفی فرما دی۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ایمان حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ کسی شخص کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ وہ قائم ہے شعائر اسلامی کا، کو تسلیم کرتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور جتنے چاہے عیب لگا لیجئے، لیکن ایک مسلمان ریاست کا وہ شہری رہے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، شہری کی حیثیت سے جو حقوق ہے اسے حاصل رہیں گے۔ والد محترم خاص طور پر مثال بیان کیا کرتے تھے کسی ایسے شخص کی جس کی اولاد ہے، ایک بیٹا بہت ہی نیک ہے، بڑا عابد زاہد، اللہ سے ڈرنے والا، دین پر چلنے والا، اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ فاسق و فاجر ہے، بہت سے گناہوں میں ملوث ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب اس شخص کا انتقال ہوگا جس کے 2 بیٹے تھے، تو وراثت جو ہے ان دونوں کو برابر برابر تقسیم ہوگی۔ حالانکہ ظاہراً دیکھے تو ایک شخص اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، زہد، ورع، عبادت، اس میں کہیں آگے، کوئی نسبت و تناسب نہیں، اور دوسرا شخص جو ہے جس کے اندر کتنے ہی عیب موجود ہیں، لیکن وہ جو قانونی پہلو ہے ایمان کا جسے اسلام کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر والد کا انتقال ہوگا تو وراثت برابر تقسیم ہوگی۔ اس بنیاد پر اس بیٹے کو وراثت زیادہ نہیں ملے گی کہ جو بڑا عابد زاہد اور لوگوں کے بڑا خیال کرنے والا، بڑے اچھے اخلاق کرنے والے تھا، اس کو زیادہ دے دی جائے اور فاسق و فاجر کو کم دے دی جائے۔ یہی سے گویا کہ ایمان کے جو وہ 2 درجات تھے اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں نے ایمان کے بارے میں جو الفاظ موجود ہیں کتابوں کے اندر، وہ کہتے ہیں لا الایمان قول و عمل، ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا۔ یہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ حقیقی ایمان۔ جب قانونی ایمان کی بات آئے گی وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے وہ ویلڈ ہوگی۔ یہ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، مرنے کے بعد کی زندگی سے ہے۔ ایمان ہوگا تو آپ کے نیک اعمال قبول ہوں گے۔ جنت کا وعدہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ جن کے دل میں خوف خدا ہے، تقوی ہے، حقیقی ایمان موجود ہے۔ تو حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کے یہ اقوال موجود ہیں، الایمان قول و عمل، ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا، یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیہ، یہ ایمان جو ہے اللہ کی فرما برداری، اطاعت اور تقوی سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے، معصیت سے، فسق و فجور کے ارتکاب سے کم ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک اعتبار سے ایمان میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے۔
یہ تعریف امام شافعی اور بقیہ 3 اور ائمہ کی، لیکن یہ پوری 100% درست ہے اس اعتبار سے کہ یہاں جس ایمان کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے اس کا تعلق حقیقی ایمان سے ہے، آخرت سے ہے، جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے چونکہ فقیہ ہیں، جو بھی ایک قانونی حیثیت ہونی چاہیے مسلمان کی، اس اعتبار سے وہ جو تعریف کرتے ہیں ایمان کی، الایمان قول، ایمان نام ہے قول کا، اور ایک ان کا قول اور موجود ہے کہ ایمان نام ہے قول اور تصدیق کا، مان لینا، تسلیم کر لینا۔ الایمان قول لا یزید ولا ینقص، دونوں پول اپارٹ ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے وہ اس اسلام کی جو قانونی تشخص کسی شخص کو حاصل ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ ایمان جسے قانونی ایمان یا اسلام کہتے ہیں، الایمان قول، اس کا تعلق صرف گواہی سے ہے۔ کلمہ شہادت، نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہوگا، مسلمان رہے گا۔ ہاں نماز کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے باہر کر دیا جائے گا۔ تو الایمان قول لا یزید ولا ینقص، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوتا نہ کمی ہوتی۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ ہم جس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں اور ذہن میں راسخ کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل موضوع ہے دل کے یقین والا ایمان، وہ ایمان جس کا عمل کے ساتھ ایسے تعلق ہے جس طرح 2 کڑیاں ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں۔ اگر ایمان واقعہ ہے، واقعتاً موجود ہے، تو عمل اس کے تابع ہو کر رہے گا، اور اگر عمل تابع نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ایمان اس درجے میں موجود نہیں کہ جو ہمارے عمل اور سیرت و کردار کے اوپر کوئی اثر پیدا کر سکے۔ تو آج ہم نے ان 9 موضوعات میں سے جو چوتھا موضوع تھا اس پر بحث کی ہے کہ ایمان حقیقی اور ایمان قانونی اور پھر ایمان کا عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ حقیقی ایمان پیدا فرمائے جو ہماری زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی اور انقلاب پیدا کر دے، اور اس کے بعد وہ مقام جسے قرآن میں بھی مقام احسان کہا گیا، ثم اتقوا واحسنوا، وہ تو جسے کہیے زہ نصیب جن کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے اور ان کی رسائی میں وہاں تک پہنچنا ہو جائے، ورنہ یہ کہ کم سے کم آئیڈیل اور ہدف ہمیں اسی کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ باقی آج کی جو پریس ریلیز ہے وہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا جو کیپشن ہے یا اس کا عنوان ہے، بدترین معاشی اور سیاسی عدم استحکام کسی بڑے سانحے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ جو آج کل کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو ہمارا معاشی معاملہ جہاں تک جو ہے دگرگوں ہو چکا ہے، اور اسی طرح جو بھی ہمارا سیاسی جو ہے وہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معاشی اور سیاسی حالات جتنے آج دگرگوں ہیں اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا، زمینی حقائق البتہ یہ ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک ترین حد تک گر چکے ہیں، بندرگاہوں پر کنٹینرز کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور ایل سی کھولنے کے لیے ڈالرز موجود نہیں، ملکی خزانے میں دوسری ممالک کی رکھی ہوئی امانتیں بھی استعمال میں لائی جا چکی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی چیزوں کا جمع کر لیا گیا جو اس وقت کی ہماری صورتحال ہے، اور اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک طبقہ ایسا موجود ہے کہ جن کے اوپر ان چیزوں کا کوئی اثر ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے ریسٹورانٹس ہوں، ہمارے بازار ہوں، ہمارے پلازاز ہوں اور ہمارے شاپنگ مالز ہوں، وہ بھرے ہوئے ہیں، وہاں کی رونقیں کسی طرح کم تو نہیں ہوں گی۔ اور سڑکوں کے اوپر گاڑیوں کے جو ہے وہ ماڈل دیکھ لیں، ایس یو ویز کتنی بڑی تعداد کے اندر، معلوم ہوتا ہے کہ آپ انتہائی خوشحال ملک کے شہری ہیں۔ یہ ہے منافقت اور تضاد۔ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، آٹا حاصل کرنے کے لیے قطاروں میں کھڑے کئی لوگ جان کی بازی ہار چکے۔
فاقوں کے ہاتھوں خودکشی کرنے والوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں بدترین بجلی کا بحران دیکھنے میں آیا، شرح سود کو 17% تک بڑھا دیا گیا۔ حکومت IMF کی کڑی شرائط قبول کرنے پر آمادہ نظر آ رہی ہے، جس سے مہنگائی کا ناقابل تصور طوفان عمل میں آئے گا۔ دوسری طرف تمام ریاستی سٹیک ہولڈرز باہم گتھم گتھا ہیں۔ سیاسی حریفوں کی پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قانون اور انصاف نام کی کوئی شے موجود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا جائزہ لیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کو فوری طور پر اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، لیکن کون کرے؟ عوام تو مست ہے اپنی اس کیفیت میں، جو بیچارے اس خط غربت کی لکیر جو ہے اس سے نیچے ہیں، ان کے پاس تو سوچنے کو سوائے اپنے آپ کو کیسے وہ زندہ رکھ سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو فوری طور پر اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، ورنہ ہم خدا نخواستہ کسی وقت بھی بدترین حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز اپنی ذاتی اور گروہی مفادات کو تج کر کے ملکی مفاد کو ترجیح دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا یہ اصرار جاری رکھیں گے، ریپیٹڈلی یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، انہیں اجتماعات جمعہ میں سامنے آتی ہیں، کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف نظریہ پاکستان کو عملی تعبیر دینا ہے، جو پاکستان کی واحد اساس اور بنیاد ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا انحصار صرف اور صرف اللہ کے دین اور اس کی شریعت کو نافذ کرنے ہی میں ہے۔ اور وہ نعرہ جو ہے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان حاصل کس کام کے لیے کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔